السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بدعت کے بارے میں بات کریں گے کہ بدعت کسے کہا جاتا ہے، بدعت کا حکم کیا ہے، کیا بدعتی کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے۔ بدعت کی لغوی تعریف ہے کہ کوئی ایسی نئی چیز وجود میں آئے جس کا کوئی سابق مثال نہ موجود ہو، جس کا کوئی مثال پہلے سے موجود نہ ہو، بالکل نئی چیز وجود میں آئے، نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے جسے لوگ عبادت سمجھ کے کریں، عبادت سمجھ کے کیا جانے والا عمل، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے مقصد سے کی جانے والی عبادت جسے اللہ نے مشروع نہیں کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ جس عمل کو عبادت سمجھ کے کریں اسے اللہ نے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہ کیا ہو، جو خلفائے راشدین کا طریقہ نہ ہو، وہی عمل بدعت ہے۔ آج کے دور میں بدعت اور بدعتیوں کی کمی نہیں ہے۔ کتنے ایسے اعمال، کتنی ایسی عبادتیں موجود ہیں، کتنی ایسی رسومات اور اعمال و افعال لوگ کرتے ہیں جنہیں دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کا حصہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین نے اسے مشروع نہیں کیا ہے، اسے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے کیا ہے نہ اسے کرنے کا حکم دیا ہے، خلفائے راشدین نے اسے نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے اسے نہیں کیا ہے۔ تو آپ ہی بتائیے کہ جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں جو عبادت نہ رہی ہو، آج وہ عبادت کہاں سے بن سکتی ہے؟ قیامت تک کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص نہ دین میں کوئی چیز بڑھا سکتا ہے نہ دین میں کوئی چیز گھٹا سکتا ہے۔ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، وہی دین قیامت تک رہے گا۔ ہر نئی آنے والی چیز دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کہتے ہیں سیدھے راستے سے بھٹک جانا۔ تو بتائیے کوئی انسان عبادت سمجھ کے، اللہ کی عبادت سمجھ کے دن اور رات طرح طرح کے اعمال، طرح طرح کے رسومات ادا کرتا ہو اور وہ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہو، جنت حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کا ارادہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے ان اعمال کو قبول فرما لے، تو بتائیے جو چیز دین کا حصہ ہی نہیں ہے، جو بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اسے اللہ رب العالمین کیسے قبول فرمائے گا؟ کیا اس کی بخشش اور اس کے عمل کی قبولیت اللہ کے یہاں ہے؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو انسان ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، نئی چیز ایجاد کرے گا، نئی نئی بدعتیں ایجاد کرے گا، تو اللہ کے ہاں وہ چیز باطل ہے، رد ہے، قبول ہی نہیں ہے، اس کا شمار ہی نہیں کیا جائے گا دین میں، بلکہ الٹا بدعتی شخص کے لیے اللہ کے ہاں عذاب تیار ہے۔ اگرچہ بدعت خلوص نیت اور حسن نیت ہی سے کیوں نہ کی جائے، مثال کے طور پر جشن عید میلاد النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منانے کا کبھی حکم نہیں دیا، نہ خود منایا اور نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ خلفائے راشدین نے منایا۔ تو جو لوگ اس تہوار کو، اس جشن کو دین سمجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر کے اس جشن کو مناتے ہیں، کیا وہ دین بن سکتا؟ قطعاً نہیں، بلکہ جو ہے ایسا عمل کرنے والا سراسر گمراہ ہے، وہ ضلالت میں بھٹک رہا ہے، وہ دین پر نہیں ہے۔
کوئی بھی عبادت ہو اس کی قبولیت کے لیے 2 رکن ہیں، اس کے 2 شروط ہیں، 2 پلر ہیں، ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو دن اور رات عبادت کر لیں، دن اور رات عبادتوں میں مشغول رہیں، اللہ کے یہاں کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا عمل ہو۔ سب سے پہلی شرط ہے اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو بھی عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نماز اللہ کے لیے ہونا چاہیے، مصیبت میں مدد اللہ سے مانگنی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے۔ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو اگر اس میں ذرا سا بھی شرک پایا جائے گا تو اللہ کے ہاں وہ مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ یہ عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط ہے، پہلا رکن ہے۔ دوسری شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ صحابہ کرام نے اسے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس عمل کو کس طریقے پر کیا ہے؟ یعنی عمل کی قبولیت کا دوسرا شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ کتنا کیا ہے، کس طریقے پر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بدعتی لوگ جو ہوتے ہیں، بدعت کرنے والے، یہ عبادت میں غلو اتنا کر جاتے ہیں کہ عبادت کی محبت میں ایسے ایسے اعمال کرنے لگتے ہیں کہ انہیں ان دونوں ارکان کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ کے لیے کرتے بھی ہیں تو دوسرا رکن چھوٹ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یا اگر ثابت ہے تو کس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ بدعتوں کی تقسیم کرتے ہیں کہ بدعتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ جو طرح طرح کی عبادتیں، نئی نئی عبادتیں ایجاد میں لاتے ہیں انہیں بدعت حسنہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عبادت ہے، اچھی بدعت، اور کچھ بدعتوں کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، نام بدلنے سے، اچھا نام رکھ لینے سے، اچھے پیکٹ میں کوئی بری چیز پیک کر دینے سے وہ اچھی نہیں بن سکتی۔ کوئی بھی بدعت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہر بدعت کے بارے میں فرما دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو ہر بدعت میں بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ ہو، کوئی بھی بدعت ہو گمراہی ہے۔ اور گمراہی کا انجام کیا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے 2 رکن ہیں، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اگر بدعتیوں کو ٹوکا جائے کہ آپ جشن میلاد النبی کیوں مناتے ہیں، یا فلاں عمل کیوں کرتے ہیں، قبروں کو پختہ کیوں بناتے ہیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ نمازوں کے بعد اجتماعی شکل میں امام مقتدیوں کو دعا منگوائے، یہ بھی تو بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بدعتی کو سمجھانے جائیں گے، اسے اگر روکیں گے کہ بھائی یہ عمل بدعت ہے، اسے آپ مت کرو، اس کا جواب ہوگا بھائی دعا ہی تو مانگ رہے ہیں، اچھا کام ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عصر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعتیں نماز ہے۔ عصر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، اور نماز پڑھنا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ ہر کوئی کہے گا اچھا عمل ہے، نماز چھوڑنا بری بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، اچھے عمل میں آپ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو، اس میں سبقت حاصل کرو۔ 4 رکعت عصر کی نماز ہے، 5 پڑھو، 6 پڑھو۔ وہ کہے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، 4 رکعت ہے تو 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ہی پڑھی ہے، صحابہ کرام نے 4 رکعت ہی پڑھی ہے عصر کی نماز۔
تو میرے دوستو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت قبول ہوگا جب وہ کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت سیئہ ہے، بری ہے، اچھی ہے ہی نہیں بدعت۔ اس لیے دوستو کوئی بھی عبادت ہو اسے اسی طریقے پر کرنا ہے اور اسی عمل کو کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، جو خلفائے راشدین سے صحابہ کرام نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا اللہ رب العالمین نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک نہ دین میں کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے اور نہ گھٹائی جا سکتی ہے۔ دین کو اپنا راستہ بنائیں، بدعت اور گمراہی کے چکر میں اپنے تمام اعمال کو ضائع مت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے اور تمام قسم کی بدعتوں اور خرافات اور ضلالتوں سے بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔